روہن 5 سال سے امیر کمار خاندان کا نوکر تھا۔ وہ بہت محنتی شخص تھا، ہمیشہ اس بات کو یقینی بناتا کہ میرے گھر کا کام آسانی سے چلے۔ اس کے فرائض میں کھانا پکانا، صفائی ستھرائی اور خاندان کو جہاں بھی جانا پڑتا تھا گاڑی چلانا بھی شامل تھا۔ مسز کمار گھر کی مالک ایک شفیق اور صاف دل کی مالک تھی۔ وہ روہن کے لیے ہمیشہ شائستہ اور احترام سے کم پیش آتی تھی اور اسے اس کے لیے کام کرنے میں بہت اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان دوستانہ تعلقات ہونا شروع ہو گئے تھے اور روہن اکثر خود کو ان کے گفتگو کا منتظر پایا۔ ایک دن مسز کمار نے ایک عجیب و غریب درخواست کے ساتھ روہن سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا، روہن، مجھے کسی کام میں تمہاری مدد چاہیے۔ اس کی آنکھیں جوش سے چمک رہی تھی۔ میں شاپنگ پر جانا چاہتا ہوں، لیکن میں اکیلا نہیں جانا چاہتا۔ کیا آپ مجھے لے جائیں گی؟ روہن اس درخواست پر ہکا بکا رہ گیا تھا، لیکن وہ مسز کمار کی دلکش مسکراہٹ کو رد نہ کر سکا تھا۔ بلا شبہ میڈم، اس نے جواب دیا تھا، مجھے آپ کو شاپنگ پر لے جانے میں خوشی ہوگی۔ اور یوں ایک نیا معمول شروع ہو گیا تھا۔ ہر ہفتے روہن مسز کمار کو شہر کے اعلیٰ درجے کے شاپنگ اضلاع میں لے جاتا، جہاں وہ بوتیک ڈپارٹمنٹل اسٹورز کو تلاش کرنے میں گھنٹوں گزارتی تھی۔ روہن باہر صبر سے انتظار کرتا، تازہ ہوا اور لوگوں کو دیکھنے کے موقع سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ جیسے جیسے ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، روہن نے مسز کمار کے رویے میں تبدیلی دیکھی تھی۔ وہ زیادہ پر اعتماد اور بے فکر لگ رہی تھی، ہنسی رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے گپ شپ کرتی تھی جیسے وہ پرانے دوست ہوں۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مہنگے کپڑے اور لوازمات خرید رہی ہے، لیکن اس نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا، یہ فرض کرتے ہوئے کہ اس کا شوہر بل ادا کر رہا ہے۔ تاہم جیسے جیسے مہنگے مہینے گزرتے گئے، روحان کو شک ہونے لگا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ مسز کمار کی خرچ کرنے کی عادت تیزی سے اسراف ہوتی جا رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی آمدنی ممکنہ طور پر اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے دماغ کے پیچھے رہ گئی تھی۔ ایک دن جب وہ ایک اعلیٰ درجے کے زیورات کی دکان سے نکل رہی تھے، روہن نے مسز کمار کے شوہر کو باہر ان کا انتظار کرتے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں غصے سے بھڑک رہی تھی۔ تم اس پر پچھتاؤ گے بے وقوف عورت، اس نے چلایا جیسے ہی مسز کمار گاڑی سے باہر نکلی۔ تم اس دن پچھتاؤ گے جس دن تم مجھ سے ملو ہو۔ روہن کی جبلتوں کو لات ماری اور وہ مداخلت کرنے کے لیے گاڑی سے باہر کود گیا۔ اس نے مسٹر کمار کا بازو پکڑ لیا، اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ جب اس نے اپنی بیوی پر جپٹنے کی کوشش کی، ارے اسے روکو، روحان چلایا تھا، اسے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے بعد کا منظر افراتفری اور شدید تھا۔ مسٹر کمار نے آزاد ہونے کی جدوجہد کی، لیکن روہن مضبوطی سے تھامے رہے۔ اس کی نظریں مسٹر کمار کے خوف زدہ چہرے پر جمی تھی۔ آخرکار مسٹر کمار نے دھاوا بول دیا اور ان دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب وہ گھر کی طرف واپس آئے تو مسز کمار آنکھوں میں آنسو لیے روہن کی طرف متوجہ ہوں۔ شکریہ روہن، اس نے یہ کہا تھا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے اوپر تھی۔ مجھے بچانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ روحان کا دل اس کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اسے مدد کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہ صرف کھڑے ہو کر مسز کمار کی زندگی کو تباہ ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں روہن اور مسز کمار قریب تر ہوتے گئے۔ ان کی مشترکہ راز سے ان کا رشتہ مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے، اپنے خوابوں اور امنگوں سے لے کر اپنے خوف اور عدم تحفظ تک ہر چیز پر گفتگو کرتے۔ روہن کو معلوم ہوا کہ مسز کمار ایک بے لوث شادی میں پھنس گئی ہے اور اس کی خریداری کا سلسلہ اس کی زندگی کے خلا کو اوپر کرنے کی ایک بے چین کوشش ہے۔ جیسے جیسے ان کی دوستی گہری ہوتی گئی، روہن کو احساس ہوا کہ اس نے مسز کمار کے لیے محض و وفاداری سے فرض سے ہٹ کر جذبات پیدا کیے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، کہ وہ صرف ایک نوکر ہے اور وہ اس کے مالکن ہے، لیکن وہ جس طرح محسوس کرتا تھا اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن جب وہ شاپنگ ٹرپ سے واپس آ رہے تھے، مسز کمار اپنی آنکھوں میں شرارتی چمک کے ساتھ روہن کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ روہان، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی کے اوپر تھی۔ کیوں نہ ہم ایک ساتھ بھاگ جائیں؟ ہم نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، بس ہم دونوں۔ روہان کے دل کی دھڑکن اس کے امکان کو دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ یہ پاگل تھا، ناممکن تھا، اور پھر بھی اور اوپر بھی وہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔
لیکن جوش کا جوش محسوس کر سکتا تھا۔ میڈم مجھے نہیں معلوم کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، اس نے آخر کار عقلی آواز دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہم مختلف دنیا سے آئے ہیں، یہ کام نہیں کریں گے۔ مسز کمار کا چہرہ اتر گیا تھا، لیکن اس نے اس پر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ اس کے بجائے اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوچ میں گم تھیں۔ جیسے ہی وہ گھر کی طرف واپس آئے، روہن اس احساس کو متزلزل نہ کر سکا تھا۔ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل کیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ مسز کمار کے ساتھ رہے گا نہیں۔ ناظرین، برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے کہانی میں دیکھا، ایسا بالکل ہی مت کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس طرح کی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔